بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں. آپ نے پوچھا: تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے؟ اس نے کہا: ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں. جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ جہاد میں حصہ لیں تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا. یہی فرض کفایہ ہے. اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے. جہاد میں جانے کا دو حصہ ہے، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں، ہر مسلمانوں کو جنگ میں جانا ضروری ہے، اس وقت فرض عین ہے. اور ایک ہے فرض کفایہ کہ چھوٹی موٹی جنگ ہے، کچھ مسلمان اگر اس جنگ میں شریک ہو جائیں تو سب کی طرف سے وہ جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا. تو یہ جو مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ اگر جہاد میں حصہ لیں تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا. تو اس میں سے جو کچھ لوگ حصہ لیں گے تو جتنے لوگ حصہ لیں گے جہاد میں وہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے لے، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض عین ہے اور جہاد میں جانا وہ فرض کفایہ ہے. تو اب فرض عین کو چھوڑ کر کے فرض کفایہ پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اگر کوئی شخص چھوٹی موٹی جہاد کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، کوئی مسلمان، تو وہ پہلے اپنے ماں سے باپ سے اجازت لے لے، اس کے بعد وہ حصہ لے، کیونکہ ان کی خدمت فرض عین ہے. فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرض عین چھوڑنا جائز نہیں ہے. حدیث میں اسی صورت کا بیان ہے. البتہ بعض مخصوص حالت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے. جب اگر جہاد فرض عین ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کو جانا ضروری ہے، تو ایسی حالت میں پھر والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بغیر اجازت کے مخصوص حالت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کی اجازت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہر شخص کے لیے جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب دشمن حد سے بڑھ جائے اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں پر حملہ آور ہو. جب دشمن مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دے یا دشمن حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ایسی حالت میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سبھی حضرات وہ جہاد میں شامل ہو جائے، اور اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے. پتہ یہ چلا
حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، اگر مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت اگر کچھ لوگ حصہ لیں تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ والدین کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ ان کی خدمت فرض عین ہے، اور فرض عین کو چھوڑ کر کے فرض کفایہ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مخصوص حالت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہر شخص کے لیے حصہ لینا ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب دشمن حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو اس وقت والدین سے اجازت ضروری نہیں ہے، بغیر اجازت کے جہاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔